دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے دارالعلوم حسینیہ کے 45ویں دستار بندی کے سالانہ اجلاس میں شرکت فرمانے والے جلیل القدر حضرات علماء عظام، طلباء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، کسی ادارے میں 10 سال میں اگر ایک طالب علم پورا قرآن کریم حفظ کر لے تو وہ ادارہ کامیاب ہے۔ ان 45 سالوں میں اس علمی فیکٹری نے 300 علماء کی شکل میں پروڈکشن دیا ہے، تو یہ فیکٹری کامیاب ہے۔ ,400 حفاظ امت کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ ادارے کی سعادت بھی ہے، کامیابی بھی۔ مجھے حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا عبدالواحد صاحب اور حضرت مولانا محمد علی صاحب ان تینوں حضرات نے بتلایا کہ کل سے جامعہ کے قدیم فضلاء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مادر علمی نے ان کو یاد کیا اور وہ کھینچے کھینچے چلے آئی۔ اس طرح آ جانا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دورے کے طلباء سے فرماتے تھے کہ یہ گھڑیاں جو مدرسے میں ہیں ان کو غنیمت سمجھا۔ کیوں؟ ابھی استاد محترم نے گھنٹی بجائی، آپ تشریف لے آئے، کتاب کھول لی، سبق ہو گیا، سب ہم نشیں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔
اب یہاں سے فراغت کے بعد اگر استاد آپ کو بلائیں تو سب جیسے آج حاضر ہیں نہیں ہو سکتے، سب منتشر ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ 200 حضرات سے تو یہ اپیل کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے ان کو بلایا تھا کہ بھئی آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ دارالعلوم نے چاہا تھا آپ کو عالم بنا کر کے آپ علمی کام کریں، مدرسوں میں جڑیں، مسجدوں کے امام رہیں، اللہ کے دین کی محنت دعوت کے کام میں رہیں، اللہ کے بندوں سے ربط رکھیں، ان کو دین کی فکریں دلائیں۔ اس فکر میں آپ لگے ہیں کہ نہیں، یہ معلوم کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، آپ اصل میں مدرسے کی شاخ ہیں، اس بنا پر آپ جڑ سے جڑے ہیں کہ نہیں، یعنی اپنی مادر علمی کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ پڑھائیں گے اپنے اداروں میں اور ہمارے پاس طلباء کو بھیجیں گے تاکہ یہ ادارہ بھی پروڈکشن برآمد کرتا رہے اور فیکٹری چلتی رہے، آپ مٹیریل بھیجتے رہیں۔ اور یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ادارے کو اور اساتذہ کو یاد فرماتے ہیں کہ نہیں۔ 7 سال آپ کے سینے کو جس علم نبوت سے نورانی کیا گیا، اس کی شعاعیں اور اس کی روشنی آپ پھیلا رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی مدرسے نے دستار باندھ کر اور سند دے کر آپ کو ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری کو آپ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی کچھ رپورٹ آپ حضرات سے لینی تھی اور کچھ تلقین تھی۔ ایک بار اپنے مادر علمی کی زیارت کا موقع تھا، آپ کو یاد کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ادارہ کمزور ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ کیوں کمزور ہوا؟ آپ اپنے طلبہ بھیجئے، اپنے بچے پڑھائیے، اسکول کی تعلیم بھی ہم دیں گے، مدرسے کے اساتذہ نہایت عمدہ۔ ابھی حضرت حافظ صاحب نے یہاں کے اساتذہ کی تعریف اور توصیف اور ان کی شان بیان کی۔ یہ ادارہ بزرگوں کی دعاؤں سے منسلک ہے۔ نیچے حضرت مولانا ابو الحسن رحمت اللہ علیہ جو لیٹے ہوئے ہیں، ان کا روحانی فیض یہاں جاری ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مشائخ کو یہاں لا کر ان کی دعائیں صدیوں کے لیے کروا لیے۔ اب اس کی ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ادارے کو کامیاب کرنا، ناکام کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کسی باغ کو ویران کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، آباد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ اس طرح اس چمنستان علمی کو آباد کرنے کے لیے ہر ایک کی محنت درکار ہے۔ درس بخاری تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمہیدی باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔
اور ان باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ادارے میں آج جلسہ ہے، آپ کو بلایا کیوں؟ ادارہ ایک درخت ہوتا ہے، اور درختوں میں اگر پانی پہنچتا رہے تو اس پر پھل لگتے ہیں۔ یہ درخت 45 سال پرانا ہو گیا تو اس میں پھل لگ رہے ہیں کہ نہیں، وہ دیکھنے کے لیے آپ کو بلائے۔ 13 پھل امت کی خدمت میں بہترین پیش کیے، اور 2 حفاظ قرآن کریم امت کی خدمت میں پیش کر کے زمرۃ الحفاظ میں اضافہ کیا گیا، تاکہ آپ دامے درمے سخنے قدمے اس ادارے کا جو تعاون فرماتے ہیں، آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہماری رقمیں غلط جگہ پہ نہیں جا رہی ہیں، صحیح جگہ پہ لگ رہی ہیں۔ اور الحمدللہ قوم اس مرکزی ادارے کی طرف متوجہ ہے۔ آج آپ کتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، اور صبح سے میری کتنے لوگوں سے اور علماء سے ملاقات ہوئی، کہاں کہاں سے آئے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، وہاں سے آئے۔ یہ ادارے کے ساتھ محبت ہے اس لیے آتے ہیں، یہ 4 دیواری دیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ درخت پھل دے رہا ہے، اور آپ کی لگنے والی کمائی صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے، اور لگنی چاہیے، اگر نہیں لگے گی تو غلط جگہ پہ لگے گی۔ مال اور دل صحیح جگہ پہ نہ لگے تو غلط جگہ پہ لگتا ہے۔ دل اللہ سے نہیں لگایا تو دنیا میں لگے گا جو لے ڈوبے گا، اور مال اگر صحیح راستے میں نہ لگایا تو حرام جگہوں میں لگ جائے گا، حرام آئے گا تو حرام جگہوں میں لگے گا، اور حلال آئے گا تو حلال جگہوں میں لگے گا۔ مال تو لگانا پڑے گا، اس سے مفر نہیں ہے۔ ہم اپنا گھر چلاتے ہیں کہ نہیں، اس طرح یہ مدرسہ جو ہے یہ بھی آپ کا ایک گھر ہے، اس کو چلانا ہے۔ یہ جتنے بچے ہیں یہ آپ کی اولاد ہیں، ان کو چلانا ہے۔ تو 2 چیزیں درکار ہیں، ایک تو دعا، دوسری دوا۔ دوا بھی چاہیے، دعا بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے، بندہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں ہم کو درکار ہیں کوئی بھی ادارے کے لیے۔ یہ جان ہے۔ الحمدللہ یہاں کے اساتذہ کو اللہ نے عجیب نوازا۔ خالی حضرت مولانا محمد علی صاحب جنہیں بابا میاں کہتے ہیں، وہ پڑھاتے بھی ہیں اور مدرسے کو سال بھر فیڈ بیک بھی کرتے ہیں، اور ابھی دورے کے طلباء کو یہ کتابوں کے سیٹ ملے ہیں حضرت کی طرف سے۔ مدرسے کے تمام طلباء کو کپڑے پہنائیں، مجھے بھی پہنائیں۔ اور کھانے کے اندر بھی حصہ لیے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ذمہ داری خالی اتنی ہے کہ پڑھا کے آدمی فارغ ہو جائے، جیسے میں ہوں، پڑھاتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں، کچھ کرتا نہیں ہوں ادارے کے لیے۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ہمدردی اور محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف پڑھا بھی رہے ہیں، اوپر سے ادارے کو دنیا بھر کا تعاون بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ ادارہ مضبوط ہو جائے۔ اس ادارے کو مضبوط کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری۔
اب اکولا والے زیادہ نہیں آئے ہوں گے، لیکن میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ مبارکباد یہ ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ آپ کے شہر میں 3 بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں۔ لوگ تڑپتے ہیں کہ ہمارے ہاں چھوٹا سا ایک مکتب بن جائے۔ یہاں الحمدللہ بڑی تعلیم کے 3 بڑے ادارے، ایک حضرت مولانا سید محمود علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ادارہ، ایک حسینیہ جس میں دورے تک کی تعلیم، ہمارے بچے کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اور اب تیسرا ادارہ حضرت مفتی صاحب نے تیار فرمایا، نوجوان نوخیز ہیں اور نئی بلڈنگ لے کر بذات خود خرچ کر کے ادارہ تیار فرمایا، اور پیرالل اسکول اور اسی طرح سے جو ہے مدرسہ دونوں چلاتے ہیں۔ ابھی میں نے حضرت مفتی روشن صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ادارے کا کیا حال ہے؟ 900 طلبہ پڑھ رہے ہیں اور مدرسہ اور اسکول دونوں کو پیرالل 12 تک چلا رہے ہیں۔ پہلے اسکولوں کا نظام نہیں تھا، ہمارے مدرسے میں مانتے تھے کہ بھائی مدرسہ چل سکتا ہے تو اسکول نہیں چل سکتے، لیکن حالات نے ایسے تقاضے ہمارے سامنے آئے کہ ہم کو یہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جو گورنمنٹ حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا کرنا پڑا۔ لیکن محترم حضرات سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اسکول کی تعلیم بڑھتے بڑھتے کہیں مدرسے کی تعلیم پر غالب نہ آ جائے۔ مدرسے کی تعلیم کو غلبہ رہے، اچھا عالم و مسلمان بنے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دورے تک تو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کی ضروری تعلیم ہے، لیکن اب عالمیت کو فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جاتا رہتا ہوں میں مختلف جگہوں پر، لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کرتا رہتا ہوں۔ نوجوان ہے لیکن اسے قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا، ماشاءاللہ داڑھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تحیات نہیں آتی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دعوت کے کام میں جڑو۔ ہم لوگ کوئی دعوت کے کام کے مخالف نہیں ہیں، سب سے زیادہ معین دعوت کے کام کے علماء ہیں۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ کوئی اجتماع میں ہمارے جلسے کا اعلان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جلسے میں اجتماع کا اعلان ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خلوص کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اخلاص کیا چاہیے؟ وہ حضرات ہمارے جلسے میں شریک نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ابھی 13 جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ بھائی چلو سال کے لیے، تو ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ رکھ بخاری رکھ مسلم، جا 1 سال اللہ کے راستے میں چلا جا۔ ہم تو یہاں سے نکال کر آپ کو جو ہے دے رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ تبلیغ ضروری ہے کہ یہ تعلیم کا سلسلہ ضروری ہے؟ بھائی سائیکل کا اگلا ویل ضروری ہے کہ پچھلا ویل ضروری ہے؟ ظاہری بات ہے کہ دونوں ضروری ہے، انکار کسی کا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات سمجھو، ایک ہوتا ہے بم ساز، ایک ہوتا ہے بم بار۔
بم ساز جو ہے وہ بم بناتا ہے اور بم بار اس کو برساتا ہے. مدرسہ بم ساز فیکٹری، یہ علماء تیار کرتے ہیں، پھر دعوت والوں کو دیتے ہیں، وہ بم باری کرتے. بم سازی نہیں ہوگی تو بم باری کہاں سے ہوگی؟ میں علاقے میں جتنے ادارے چلتے ہیں، پورے ضلع میں، اطراف میں، جوانب میں، جہاں جہاں تک ادارے چلتے ہیں، لیکن ایک شرط کہ وہ ادارے عقیدہ حقہ سے متعلق ہوں. تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاد کام رکھے، آباد رکھے. اور اس دور میں جب مدارس کو چھوٹے چھوٹے کاغذی کارروائیوں کے بہانے سے ڈیمولش کیا جا رہا ہے اور بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ایسے زمانے میں آباد رکھے اللہ تعالیٰ. انگریزوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ادارے ہوں گے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اب اسرائیل جا کر حکومت کے لوگوں نے وہاں کی ٹیکنیک کے اسلام کو مٹانے کے لیے کن چیزوں کو پہلے ختم کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا کہ دو چیزیں، ایک مدارس پر بلڈوزر چلاؤ، دوسرا مسجدوں پر چلاؤ. میری ریکویسٹ مدارس کے ذمہ دار سے یہ ہے کہ اپنا رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں، کوئی نہیں چھڑ سکے گا. اور جو مساجد کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی مسجدوں کے رجسٹریشن اور وقف بورڈ سے اس کا اجازت نامہ، تمام چیزیں ریڈی رکھیں. کاغذی کارروائی کو انتہائی طور پر کمپلیٹ رکھیں اور پھر ہمیں اپنا کام کرنا ہے. پھر ہم کام کرتے رہیں گے نڈر ہو کر، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ڈیمولش ہوئے ہیں کچھ ادارے تو اس کی وجہ یہ کہ بہانہ بنا لیا حکومت نے کہ رجسٹریشن نہیں تھا، وہ ڈیمولش کر دیا. میری حکومت سے گزارش یہ ہے کہ آپ دیش کو بھگوا راشٹر بنا دیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پورے ہندوستان میں بھگوا لہرائے، ہمیں حرج نہیں. اور یہاں کا ہر ہندو جو ہے شری رام کا نعرہ لگائے، ہم کو کوئی حرج نہیں. لیکن ملک سے یہ بلڈوزری جو نظام ہے اس کو ختم کرو. اس دیش میں ہم کو رہنا ہے اور ایک قوم پر ہمیشہ بلڈوزر چلا کر اسے ختم کرنے کی جو ناپاک سازش ہے اسے ختم کیا جائے. ہر سال ہندوستان میں مچھروں کو مارنے کے لیے کروڑوں روپے کی دوائی چھڑکی جاتی ہے، لیکن ہر سال اس ملک میں برابر مچھر پیدا ہوتے رہتے ہیں. کائے کو خالی خالی ایک قوم کے ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہو؟ خالی مچھر ختم کر کے دکھاؤ. اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. دو چیزوں کی تو ابھی اصلاح مولانا عبد الواحد صاحب کرنا ہے مجھے. ایک تو سند پڑھی گئی، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں اسماعیل، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات اور روایت ہے. تو محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ، یہاں تک رک جاؤ.
یہاں آ کر کہو رحمہم اللہ تعالی. بردسبہ پر رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بردسبہ ایمان نہیں لائے تھے، اور کافر کے اوپر رحمت کی دعا جائز نہیں. اس لیے بردسبہ کو شامل رحمت نہ کیا جائے، ان کو خارج رکھا جائے. بردسبہ یہ بخارا کی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کسان کہتے ہیں. بردسبہ کسان کو کہتے ہیں. تو بردسبہ ایمان نہیں لائے تھے. تو آئندہ جو ہے سند میں اس کا خیال رہے. نمبر 2، آپ حضرات نے جو حدیث پڑھی اس میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر لکھا ہے، لیکن ساتھ ملانا چاہیے وعنہم، عنہ وعنہم، تاکہ دوسرے جتنے صحابہ صحابیات ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ اندر شامل ہو جائیں. بڑے محققین جو کتابیں تحریر فرماتے ہیں یا تقریر فرماتے ہیں، ان کی تقریر میں ربط ہوتا. سب سے بڑی کتاب تو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے. سب کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے قرآن کریم. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب اللہ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. دلیل پہلے کتاب اللہ سے دیں گے، بعد میں دوسری دلیلیں دیں گے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ رہا ہے. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ. کتاب العلم شروع کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، تو پہلے نمبر پر آیت لکھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور پوری کتاب جو ہے وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. حدیثیں لائے ہیں، آثار لائے ہیں، وہ جتنا بھی ہے وہ تمام اس آیت کی. یہ آیت پیشانی ہے. کتاب العلم کی پیشانی کیا فرماتے ہیں یہ آیت. اب کتاب الایمان بڑی کتاب ہے تو 18 نصوص قطعیہ سے استدلال کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. کتاب الطہارت شروع فرمائی ہے تو وہاں ایک آیت کریمہ لائے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی کے ذریعے سے عطا کی. اب اس پر پانی کے کتنے ابواب ہیں، وضو ہے، غسل ہے، استنجا ہے، یہاں تک کہ نماز کا جو معاملہ ہے وہاں تک پہنچ گئے. تو وہ پیشانی ہے. سب سے زیادہ مربوط کلام اگر ہو تو اللہ کا کلام ہے. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں آیتوں اور سورتوں کے درمیان ربط مت تلاش کرو. وہ اللہ قدیر ہیں، وہ کیف متفق جیسے بھی چاہیں وہ پیش کر سکتے ہیں اپنی بات کو. یہ انسانوں کے لیے ہے کہ ان کا کلام مربوط ہو، بندہ پرور کے لیے نہیں ہے. وہ آزاد ہے جس طرح سے بھی وہ پیش کرے، جیسے باپ آزاد ہے جس طرح بھی اپنی اولاد کی تربیت کرے گا. یہ تو بہت لمبے ابواب ہیں. اس وقت گھڑی تقریباً 1:40 بتا رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ 20 منٹ کے اندر آپ کے سامنے بات ختم کروں. تو سب سے بڑا کلام میں ربط اللہ کے کلام میں ہے. اب وہ ربط میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 ربط بتاتا ہوں. پہلے قرآن کا ربط بتاؤں گا، پھر حدیث شریف کا ربط بتاتا ہوں. قرآن شریف میں
ابتدا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب علماء ذرا سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفیہ کے نزدیک ایک مستقل آیت کی حیثیت سے بھی اتری ہے اور قرآن کریم کا ایک سورہ نمل کا جز بھی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ جو عوام کبھی کبھی نہیں سمجھتے کہ یہ کیا شروع کر دیا انہوں نے، تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ تقریر کے دوران ایھا السادۃ والکبراء یوں فرماتے تھے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ پوری تقریر مجھے سمجھ میں آئی ہے لیکن یہ ایھا السادۃ کیا ہے یہی میں نہیں سمجھا ہوں، یہ کیا چیز ہے. تو بات تھوڑی سی میں اتر کر آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے اور ہر سورت کا بھی جز ہے. اور ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورتوں کے درمیان جو لائی جاتی ہے وہ دو سورتوں کے درمیان ڈسٹنس پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہم کو انفارمیشن ملے کہ دی نیو سورت سٹارٹس، نئی سورت شروع ہو رہی. بسم اللہ پڑھیں گے تو نئی سورت کا خیال آئے. تو ان کے نزدیک یہ دو باتیں ہیں. 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی امام شافعی کے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں. موالک کا ایک الگ مسلک ہے اس میں. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے کتاب اللہ. اس کا پہلا حرف با ہے. اب توجہ دیجیے ذرا. اور قرآن شریف ختم ہو گیا والناس. ناس جو ہے اس میں آخری حرف سین ہے. اب علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ با اور سین دونوں کو جوڑو تو بس. اب علماء تشریف رکھتے ہیں، کہیں گے حدیث کا کیا ہوگا؟ ہر قرآن کی سورت کے ساتھ اور آیت کے ساتھ حدیث جڑی ہوئی ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے. جیسے چشمے کی فریم کو چشمے سے الگ نہیں کر سکتے. ڈنڈی تو ساتھ آئے گی، اگر ڈنڈی نکال لی تو کائے کا پہنتے تھے اس کو. اگرچہ آج کل بغیر ڈنڈی کے بھی چشمے آتی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بس میں حدیث داخل ہے، کیونکہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مبین بنا کر بھیجا ہے. علماء سمجھتے ہیں مبین بنا کر بھیجا. مبین کے معنی قرآن کریم کی حقیقت کو عملاً اور قولاً بیان کرنے والا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ ربط تو سمجھ میں آیا؟ کتنا ربط ہو گیا؟ ادھر با ادھر سین بس، اور الٹا کیا تو سب. یہ تو عام ربط ہے، لیکن علماء ربط کیا بیان کر دیں؟ سورہ فاتحہ میں ہدایت کا راستہ مانگا کہ وہ راستہ بتائیے جو منزل مقصود تک پہنچا ہے. وہ راستہ بتائیے. This was the question. یہ پوچھا گیا اور جواب پورا قرآن ہے. اور آخر میں سورۃ الناس میں فرمایا کہ صراط مستقیم اور ہدایت والے راستے پر رکاوٹ شیطان کی ہے، اس لیے سورہ ناس ہمیشہ پڑھو کہ شیطان بھاگتا رہے تو تم منزل تک پہنچ جاؤ. یہ تو قرآن کریم کا ربط ہوا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری کتاب پیش فرمائی ہے کتاب التوحید. توحید
پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ توحید تو بنیادی چیز ہے، تو اس کو تو شروع میں لانا چاہیے تھا، اس کو آخر میں کیوں لائے؟ جواب: ترقی من الادنا الی الاعلی، ترقی من الادنا الی الاعلی، نیچے سے چڑھتے 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 ٹاپ لیول تک پہنچنا ہے۔ اعمال بیان کیے، اخلاق بیان کیے، جہاد بیان کیا، میراث بیان کیا، سنت بیان کی، نماز بیان کی، زکوٰۃ بیان کی، روزہ بیان کی، اخیر میں فرمایا کہ توحید کے بغیر سب بیکار، اس لیے اخیر میں توحید لائے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پہلی کتاب کتاب الایمان ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کہ پہلے تو بدء الوحی ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، وہ دونوں کا ربط بھی ابھی بتاتا ہوں، ابھی خالی ربط ہی آج بتاؤں گا، پورا بحث نہیں کروں گا۔ تو پہلی کتاب کتاب الایمان ہے، اور بدء الوحی کا جو باب ہے اس کو کیا کہیں گے مولانا عبد الواحد صاحب؟ تمہید۔ کیا کہیں گے؟ تمہید کہیں گے۔ کسی بھی چیز کی شروع سے کرنے سے پہلے تمہید قائم کی جاتی ہے۔ جیسے ابھی میرا بخاری کا بیان شروع ہوا، اس سے پہلے حضرت مولانا نے آپ کے سامنے ایک تمہیدی گفتگو کی تاکہ آپ بیٹھ کر اطمینان سے دین کی بات سننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آمد و رفت کا سلسلہ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر بیچارہ بولنے والا بھی جو ہے وہ بھی وآخر دعوانا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں طلبہ رٹی ہوئی تقریر کرتے ہیں۔ آج تو 2 بچوں کی تقریر میں نے سنی، بہترین تقریر کی، اساتذہ نے بہترین طریقے پر تیار کر کے تقریریں ان کو دیں، اور انہوں نے بہترین انداز کے اندر ہمارے سامنے جو ہے تقریر کی، اور بتایا کہ آئندہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ لیکن اکثر وہ رٹی ہوئی چونکہ تقریریں ہوتی ہیں، ہماری انجمنیں وغیرہ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ آدھی تقریر کے بعد جو ہے اچانک جو مقرر ہوتا ہے وہ کچھ الفاظ لاتا ہے، اس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اختتام پذیر ہو جائے گی، تقریر زیادہ آگے چلے گی نہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ لیکن چنانچہ البتہ لہذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدء الوحی کے ذریعے سے تو تمہید قائم کی ہے۔ وہ کیا تمہید ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ العزیز نے الابواب والتراجم میں لکھا کہ وحی کا باب لا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو دین اس کتاب میں پیش کروں گا وہ وحی کی روشنی میں آیا ہے، من گھڑت دین نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اٹھا کے رکھ دیا، بلکہ یہ پورا وحی کی روشنی میں آیا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، حدیث شریف جو پیش فرمائی ہے پہلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ کیوں پہلے یہ حدیث کیوں پیش کی؟ 6 سال تک تو پڑھا تھا، اب 7واں سال شروع ہوا، کچھ بن جائے طالب علم، تو سب بننے سے پہلے اس کی دل کی گھڑی کا ٹائم ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اس کو نیت کا اسٹیشن ٹھیک کرنے کے لیے کہ پڑھنے بیٹھا ہے، ابھی تو نے پڑھا امیر المومنین فی الحدیث، تو کہیں تیرے دماغ میں امیر المومنین بننے کا خیال پیدا نہ ہو جائے۔ طالب علم ابو ہریرہ کی طرح رہنا، کیونکہ حضرت عمر بھی امیر المومنین اور امام بخاری بھی امیر المومنین، تو طالب علم کے دل میں خیال آئے گا چلو میں بھی امیر المومنین۔ فرمایا تو امیر المومنین مت بن، ابو ہریرہ کی طرح غریب الدیار رہنا،
تو تیرے کو علم آئے گا. 5000 حدیثیں یاد کر لی, 5374 روایتیں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جس میں 150 کے قریب تو بخاری میں. تو اب آپ سمجھے ہوں گے کہ نیت والی حدیث پہلے کیوں لائے؟ اس لیے کہ کسی عمل کی بنیاد نیت ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے, لیکن خالی نیت سے بھی کام نہیں چلتا. نیت کے بعد اتباع سنت بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ اتباع سنت چاہیے. ایک آدمی کی نیت نہایت مخلص ہے, دلی اس کو جانا ہے, کلکتے والی ٹرین کھڑی ہے, اور یہ بہت اعوذ بسم اللہ الحمد سورہ فاتحہ سب پڑھ کے جو ہے دلی جانے کی ٹرین میں بیٹھنے کے بجائے کلکتہ والی ٹرین میں بیٹھ گئے. میری نیت بہت مخلص ہے. تو کتنی بھی مخلصانہ نیت ہوگی, یہ جہاں جانا ہے وہاں پہنچے گا نہیں, اس بنا پر کہ راستہ اس نے غلط اختیار کر لیا. نیت اس کی بہت اچھی ہے. کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ بیچارے سیٹھ صاحب پیسہ جمع کر کر کے تھکے ہیں, ان سے خرچ نہیں ہوتا, چلو میں کوئی راستہ اس کا نکالتا ہوں. رات کو گیا, اس نے تجوری توڑی, دروازہ بڑی محنتوں سے توڑا, تالے توڑے, اندر سے پیسہ نکالا اور صبح میں غربا کے اندر تقسیم کر دیا. اے اللہ, میں نے یہ کام نہایت اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے, مجھے ثواب عطا فرما دیجیے. کیا ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے کہا کہ ترسم نرسی بکعبہ عربی, اے بدوی انسان تو جو ہے کعبۃ اللہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کی راہ تو می روی بترکستان, اس بنا پر کہ جس راستے پر تو جا رہا ہے وہ تو ترکستان جا رہا ہے. معلوم ہوا کسی عمل کے عند اللہ وزنی ہونے کے لیے سب سے پہلے نیت کا خلوص درکار ہے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل کی ابتدا ہے وہ نیت, اور ایک عمل کا منتہا ہے, اور وہ منتہا کیا ہے؟ وزن. تو شروع میں نیت ذکر فرمائی, یعنی مبدأ عمل, کیونکہ نیت ارادے کو کہتے ہیں, پھر وہ ارادہ عمل بنتا ہے, پھر وہ عمل کی شکل میں وجود پذیر ہوتا ہے, پھر اس پر اجر کا لینا دینا ہونا نہ ہونا سب مرتب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ عمل کا آغاز نیت سے ہوگا, انتہا وزن پر ہوگی, آخر میں وزن کیا جائے گا, اور وزن کے اندر اگر مخلصانہ نیت رہی, سنتوں کی اتباع رہی, اس کا وزن بڑھ جائے گی. کون نہ کہتا ہے کہ وزن نہیں ہوگا؟ علامہ زاہد الکوثری نے لکھا کہ جہمیہ کے 22 فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو وزن کا انکار کرتا ہے. دوسرا ایک فرقہ ہے معتزلہ کا جو وزن کا انکار کرتا ہے کہ وزن نہیں ہوگا, اس بنا پر کہ عمل نظر ہی نہیں آتا تو وزن کیسے ہوگا. میں کہتا ہوں نہ نظر آنے والی چیز کا بھی موجودہ دور میں وزن ہوتا ہے. بخار نظر آتا ہے لیکن تھرمامیٹر یہاں رکھ لو, وزن سامنے آ جائے گی. آنکھ کے اندر وہ لوگ انجیکشن لگا کر کہتے ہیں تمہاری آنکھ میں کتنا پریشر ہے, ہم کو تو کچھ معلوم نہیں کہ ہم کو پریشر ہے کہ کیسر ہے. بلساڑ کے اندر ایک آم ملتے ہیں, اس کا نام کیسر, تو وہ بیچارہ دھوپ کے اندر کھڑا ہے, گرمی میں ملتے ہیں نا آم تو زیادہ, وہ چلا رہا تھا کہ لو کیسر لو کیسر, تو پڑوس والے نے کہا تیرا پریشر بڑھ جائے گا, اتنی زور سے مت بول. تو عرض کر رہا تھا کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا بھی وزن ہوتا ہے. ابھی جیسے کہ وہ مولانا نے تقریر کی, ہلکے پھلکے پتلے دبلے, ہم نے یوں کہا کیا وزنی تقریر کر دی انہوں نے, وزنی تقریر فرمائی.
کہاں ہے آپ کے پاس کوئی ترازو ہے جس کے اندر آپ نے ان کی تقریر کو تولا؟ اللہ نے دماغ کے اندر اسکیل رکھا ہوا ہے ہر ایک کے، جو کسی کے بھاری ہلکے ہونے کو، کسی کے بات کے وزنی ہونے نہ ہونے کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر عمل کا وزن کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی جب چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، اعمال کا وزن کریں گے۔ اور امام بخاری کا رجحان یہی ہے کہ نہ صاحب عمل کو تولا جائے گا، نہ صحائف عمل کو تولا جائے گا، بلکہ عمل کو تولا جائے گا، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ عمل کا وزن کرنے پر قادر ہے۔ اور قدرت کی دلیل یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کہتے ہیں وہ یہ کیا لا کر رکھ دیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وزن کرنے پر قادر ہے کہ ایسا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اور یاد رکھو وزن اعمال کو ماننا بھی واجب ہے۔ عقیدوں کی دنیا میں ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس پر نصوص قائم ہے۔ یہ ندع الموازین القسط، یہ نص ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء موجود ہیں یہاں، والوزن یومئذ الحق کے اندر تو وضاحت کے ساتھ وزن کی بات کہی ہے، پھر ندع الموازین القسط کیوں لائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں میزان اور کئی میزانوں کا اور انصاف کا اور قائم کیے جانے کا اور لوگوں کو کھڑے کیے جانے کا اور اللہ کے عدل کا اور اللہ کے انصاف کا اور اللہ کے قسط کا تذکرہ ہے۔ اتنا تذکرہ وضاحت کے ساتھ دوسری آیت میں نہیں ہے، جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرمایا۔ اس بنا پر اس کو لائے۔ تو ایک ہوتا ہے مبدأ، ایک ہوتا ہے منتہا۔ اخلاص والا عمل رہا۔ اب آپ ایک سوال ہوتا ہے اس موقع پر، بہت علوم ہے یہ حدیث میں اور باب میں، پورے بخاری میں کیا پیش نہیں کیا امام بخاری؟ کوئی بھی آپ میں سے کوئی مجمع میں سے کھڑا ہو جائے اور یوں پوچھے مجھ سے کہ فلان آرٹیکل فلان سبجیکٹ پہ اوپر امام بخاری کیا کہتے ہیں، میں آپ کو حدیث نکال کے بتا سکتا ہوں۔ اتنا لکھا ہے امام بخاری۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ زندگی بھر کوئی دوسری کتاب نہ دیکھوں، خالی قرآن شریف اور خالی حدیث شریف بخاری دیکھوں تو میں زندگی بھر گھنٹوں گھنٹوں روزانہ تقریر کر سکتا ہوں۔ اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور یہ خزانے ابھی نہیں کھلیں گے۔ یہ سبحان اللہ میں کتنا خزانہ ہے یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا، اور آخرت کے اندر معلوم ہوگا کہ سبحان اللہ بولا تو ملا کیا۔ ہر ایک کا سبحان اللہ برابر نہیں ہے دوستو۔ ایک ہے گناہگار کا سبحان اللہ، اور ایک ہے وہ جس نے اپنے دل کو مزکا اور مصفا کیا اور وہ سبحان اللہ کہے، اس کی نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ بھائی حدیث میں فرمایا کہ خالی لا الہ الا اللہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا۔ تو اب یہ نماز پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، اعمال کیے، حسن اخلاق، یہ کہاں ڈالیں گے پھر؟ جب ترازو بھر جائے گا تو پھر وزن کیسے کریں گے؟ لا الہ الا اللہ میں تو ترازو کا پلڑا بھر گیا، تو اب وزن کیسے کریں گے؟ ارے بھائی وزن کا معنی نورانیت کے اعتبار سے وزن ہے، باعتبار نورانیت کے وزن کیا جائے گا۔ دیکھیں ابھی ایک روشنی وہاں جل رہی ہے، وہ وہاں جل رہی ہے، وہ وہاں جل رہی ہے، دوسری 5 روشنی اگر جل جائے تو یہ روشنیوں کے اندر ضم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اچانک کیوں جلائی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ 10 بلب جلا دیے جائیں تو کوئی کہے گا کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح اعمال رکھتے جائیں گے، نورانیت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ وزنی قرار پڑے۔ تو یہ اعمال کی نورانیت ہے جس کے اندر انضمام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مصدر عمل، عمل جہاں سے صادر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نیت۔ مصدر عمل کیا ہے؟ نیت۔ اور ہر مصدر کا ثمرہ ہوتا ہے، ثمر کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثمر جو ہے وہ وزن ہے۔
اب اگر نیت انتہائی وزنی رہی تو عمل بھی انتہائی طور پر وزنی رہے گا اگرچہ چھوٹا رہا۔ حدیث میں فرمایا کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ بہترین قسم کا وزن دار عمل ہے، اس سے بڑا وزن عمل کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسن اخلاق میں اتنا وزن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کتاب الایمان سے شروع کیا ہے اصل میں کتاب کو۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غایت الغایات پر کتاب کو ختم کیا ہے، اور وہ ہے وزن، اور مبدأ المبادی یعنی نیت کے اوپر شروع فرمایا۔ ایک بات یہ ہے کہ حدیث نیت سے شروع کیا ہے، حدیث تسبیح پہ ختم کیا ہے۔ دو حدیثوں کے بیچ میں پوری بخاری شریف آئی، حدیث النیہ، دوسرا حدیث تسبیح، آخری جو ہے وہ حدیث تسبیح پیش کی۔ اور ایک عجیب و غریب بات عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، بخاری کو کہتے ہیں الجامع الصحیح، صحیح ہے اس کا نام، اور حدیث جو پیش کی آخر میں وہ تسبیح ہے۔ صحیح اور تسبیح دونوں میں لفظاً مشارکت ہے، یہ بھی ایک مناسبت ہے۔ ابن ناصر الدین دمشقی انہوں نے کتاب لکھی ہے تنقیح فی حدیث تسبیح، ایک رسالہ ہے۔ آخری حدیث پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتابیں، اور آخری باب پر کتابیں لکھی گئی، اور کتاب التوحید پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو کتاب الایمان سے شروع کیا ہے، اور ایمان اصل میں توحید ہے، اور آخر میں ختم فرمایا ہے توحید کے اوپر۔ تو توحید سے چلے ہیں امام بخاری اور توحید پر جا کر ختم کیا ہے۔ گویا بتایا کہ اول میں بھی چاہیے توحید، اور بیچ میں بھی چاہیے توحید، اور خاتمہ بھی چاہیے ایمان پر، تو توحید آخر میں بھی چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ خاتمے پر ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کی ہیں۔ میں علماء سے معذرت خواہ ہوں، یہ تمام حضرات بہت دیر سے تشریف فرمائیں۔ چند نکتے آپ کے سامنے جو ہے ایک بہت بڑا خرمن ہے، اس میں سے چن کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء عزیز کو مقبول فرمائے، کام کے بنائے۔ آگے پڑھنا ہو تو مطالعے کی کثرت رکھیں، اور آپ جاتے جاتے یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم لے کے کیا جا رہے ہیں۔ یہ تو دیکھا ہم نے کہ کتابیں بھی ہیں، انعام بھی ملا، سب ہوا، نظمیں بھی سنی، لیکن گھر پوچھیں گے تو آپ یہ کہیں گے نظم سنی کی تقریر سنی مولانا کی، لیکن مولانا کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک صاحب ایک بزرگ کے یہاں ملاقات کے لیے آئے تھے، وہ نظام الدین، دعوت کے کام کے عنوان سے مشورہ تھا، بیرون کے لوگوں کا مشورہ، اس میں تشریف لائے تھے۔ 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ کیا تھا۔ وہ پھر رات دیر میں حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت نے پوچھا کہاں سے تشریف لائے، تو بتلایا کہ میں بیرون سے آیا ہوں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ تشکیل فرما رہے تھے، تو فرمایا بھائی بیرون والے کھڑے ہو جائے، تو ایک بڑے میاں دلی میں رہتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ بھائی تم تو یہیں کے ہو؟ کہا میں بھی بیرون کا ہوں، باہر تھا، پھر اندر آیا، پھر باہر جاؤں گا، میں بھی بیرون والا ہوں۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کاہے میں آئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آئے تھے مشورے کے اندر۔ ماشاءاللہ 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کیا، مشورے میں آئے۔ اب یہ بتائیے کہ مشورے میں کیا ہوا؟ ان کے وہ تو میرے کو تو خبر نہیں، میں تو کھانے بیٹھا تھا، تو وہ اندر مشورہ ہو رہا تھا۔ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس کو مشورے میں کیا ہوا وہ معلوم ہی نہیں۔ ان کے دسترخوان پہ کیا تھا وہ پوچھو میرے کو، مشورے میں کیا ہوا وہ تو وہ جانے نہ مشورے والے جانے۔ ہم کو تو کہا چلو مشورے میں، تو ہم تو آ گئے۔ بھائی یہاں سے جاتے جاتے 3 سبق یاد کر کے جاؤ۔ ابھی بھی بہت دوسرے سبق ہیں، لیکن 3 سبق یاد رکھو۔ ایک یہ کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اعمال کے عند اللہ وزنی ہونے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: ایمان، نمبر 2 سنت، تیسرا اخلاص، اور چوتھے نمبر پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب ختم فرما رہے ہیں اس جملے کے ساتھ، ذکر کے ساتھ: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں سبق پڑھایا کہ ہر وقت ذکر اللہ کو جاری رکھو اپنی زندگی میں، تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جیسے میرا کتاب کا خاتمہ بھی اچھی طرح سے ہوا، تمہارا بھی خاتمہ ذکر اللہ جاری رہے گا تو عافیت کے ساتھ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔